سوال یہ ہے کہ تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سب سے زیادہ تکلیفیں کس نے برداشت کی، سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئیں؟ تو جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق تھے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی شک ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم نہیں ہیں تو آپ کے ایمان میں ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب تھے تو اللہ نے آپ کو اتنے سخت امتحان میں کیوں ڈالا؟ مثلاً طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ کا مبارک جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کوئی عام درجہ یا ماسٹرز یا پی ایچ ڈی حاصل کریں، بلکہ اسی لیے تھا کہ آپ وہ بلند ترین مقام حاصل کریں جو افضل الخلق کا مقام ہے۔ جب طائف میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تو یہ دراصل ایک آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ میرا سب سے محبوب بندہ ہے، دیکھو جب اس پر مصیبت آئی تو اس نے کیا رد عمل دیا، لہٰذا جب تم پر کوئی مشکل آئے تو تم بھی اسی رد عمل کو اپنانے کی کوشش کرو۔ جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تو فرشتے آپ کے پاس آئے اور عرض کی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان لوگوں کو ان پہاڑوں کے درمیان پیس کر ابھی اور اسی وقت ہلاک کر دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری کی فریاد کر رہا ہوں، دیکھ میں کتنا کمزور ہوں، یہ میری بات بھی نہیں سن رہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو 30 مردوں جتنی طاقت عطا کی گئی تھی۔ ایک اور آزمائش یہ تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا گویا پورا 14ویں کا چاند سامنے ہو۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ایک زخم آیا جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گیا۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا۔ احد میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت جو روشن تھے، اللہ کے راستے میں 2 دانت شہید ہو گئے، یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی۔ لیکن دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رد عمل دکھایا۔ میں آپ کو نبوت کے ابتدائی دنوں کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہلے ہی اپنا پیغام پہنچا چکے تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ کیا سب کچھ اللہ کے اختیار میں نہیں؟ یقیناً سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اپنی محبت کی مہر مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے اپنے سب سے محبوب بندے پر یہ سب کچھ ہونے دیا۔ اسی لیے جب ہمیں دنیا میں کسی آزمائش یا مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں یا اللہ تو نے مجھے عبادت کا ایسا موقع عطا فرمایا جو صبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر تو یہ مشکل میری زندگی میں نہ رکھتا تو مجھے وہ عبادت نصیب نہ ہوتی جس کے لیے تو نے اپنے نبی کو چنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھی عورت گزری جو بہت سا سامان اٹھائے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور فرمایا اے میری ماں، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ عورت حیران رہ گئی کہ 40 سال سے زیادہ عمر کا ایک شخص میری مدد کی پیشکش کر رہا ہے۔ وہ بولی میرے بیٹے آپ بہت بہترین انسان ہیں، جوان ہو یا بوڑھا، آج تک کسی نے میری مدد کی پیشکش نہیں کی۔ آپ جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا تو اس نے کہا یہ میرا سامان ہے، میرے لیے اٹھا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھاری سامان اپنے مبارک سر پر رکھ لیا۔ راستے میں وہ عورت کہنے لگی میرے بیٹے آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا کردار بہت بلند ہے، آپ کی گفتگو بھی بہت عمدہ ہے، سب کچھ آپ میں بہترین ہے، لیکن میں آپ کو ایک خطرناک آدمی سے خبردار کرنا چاہتی ہوں جو مکہ میں آیا ہے۔ وہ ایک زہریلا پیغام لے کر آیا ہے، وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے،
हमारे सरदारों को छोड़ने का कहता है और सिर्फ एक खुदा की इबादत का दरस देता है। ये सब फिजूल बातें हैं। वो एक नया दीन ले आया है, एक बिदअत। हमें इससे लड़ना होगा, अपनी जान और खून से इसका रास्ता रोकना होगा, हमें इसका मिशन खत्म करना होगा इससे पहले कि वो फैल जाए। मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं, इसीलिए तुम्हें खबरदार कर रही हूं। कहते हैं जो भी इस आदमी को देख ले या उसकी बात सुन ले, वह इसके जादू में आ जाता है और उसे नबी मान लेता है। वह मुसलसल उसी शख्स के खिलाफ बदकलामी करती रही जिसने उसका सामान उठाया हुआ था, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप खामोश रहे, क्योंकि बाज मौकों पर खामोशी सोने से ज्यादा कीमती होती है। जब कोई मसला इतना बड़ा हो कि आप उसे फौरन तौर पर हल न कर सकें, तो शायद खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर हो। अल्लाह ताला कुरान में जिक्र फरमाता है कि जकरिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, मैं लोगों का सामना कैसे करूंगा, मेरी मुश्किल बहुत बड़ी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, 3 दिन तक लोगों से बात न करो सिवाय इशारों के, और अल्लाह को बहुत याद करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिर्फ अपने मकसद पर तवज्जो दी, यानी उस औरत का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पहुंचे तो सामान उतार कर नरमी से रख दिया और आपने नरमी से पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूं? क्या घर में किसी चीज में मदद दरकार है? वो खातून हैरानी से आपको देखने लगी और बोली, मेरे बेटे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूं, तुम जा सकते हो, मुझे मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं। जब आप वहां से जाने लगे तो उसे याद आया कि उसने आपका नाम नहीं पूछा। उसने आपको पुकारा, ए नौजवान, मैं मानती हूं कि तुम बेहतरीन लोगों में से हो। तुम्हारे वालिद कौन हैं? तुम्हारी वालिदा कौन है? वो खुशनसीब वालिदैन कौन है जिनके घर तुम पैदा हुए? यही वह लम्हा था जब आपने नरमी से दावत दी। आपने नजरें झुकाकर अदब से फरमाया, मेरी अजीज माँ, जरा सोचिए, मैं आपको अजीज माँ कह रहा हूं, हालांकि आपने मेरे बारे में सख्त अल्फाज कहे, जबकि मैं नबी हूं, फरिश्ते मेरे साथ हैं। जब मैंने आपका सामान उठाया तभी आप मक्का के एक नौजवान की बात करने लगी। आपने उसका नाम भी लिया। वह मैं ही हूं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कुरैश के अब्दुल्लाह का बेटा हूं। यह सुनकर वह औरत आपको देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर यह सच है तो मुझे कोई शक नहीं। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह एक है, वही जिसकी तरफ आप बुला रहे हैं, और बिलाशुबहा आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यह था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र। और आपको इस सब्र का कैसा खूबसूरत लम्हा मिला। आज हमारे मसाइल गैरों के साथ नहीं, बल्कि अपने घर वालों के साथ है। हम अपने ही भाई बहनों के साथ हुस्ने सुलूक नहीं करते। हम उन्हें सबका सिखाने की धमकियां देते हैं, मैं उसे ठीक कर दूंगा, मुझे उसकी जरूरत नहीं। याद रखें, यह दुनिया एक इम्तिहान है। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, वह अल्लाह की तरफ से आपके लिए खास तौर पर तैयार की गई आजमाइश है।